بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. تب حضرات درود شریف پڑھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو شریک ہونے کو قبول فرمائے اور نجات کا اور ہدایت کا ذریعہ فرمائے. دوستو، یہ جلسہ مدرسے کا ہے اور مدرسے کو نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ. اور قرآن کریم وہ کیا چیز ہے؟ وہ 14 سبق کے مالک. ذرا اس کی آواز اور کم کرو، اس کی آواز ایسی اور کم کرو، گونجنا ہو. ہاں ہٹاؤ. تو قرآن کریم 14 سبق کے مالک پروردگار کا کلام ہے اور ایسا کلام ہے جس کا کوئی مقابلہ پوری دنیا میں نہیں کر سکتا. ایک تو کھلی چیز آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں، الحمد شریف اور بسم اللہ شریف ہر آدمی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، کبھی اس کا جی نہیں اٹھتا تھا. ابھی ایک شاعر نے پڑھی، کوئی اشعار پڑھے، نظم پڑھی، پھر پڑھی تو پھر 2-3 جب سنے تو کسی پٹی نے لگا رات دن بھی سن رکھی ہو اور سن رکھی بس. اور اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتا ہے. اور جتنا کوئی قاری سنوار کے پڑھتا ہے کہ دن مسجد میں نماز پڑھا لینے، اتنا ہی مختلف جھوم جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قاری صاحب کتنی شاندار الحمد شریف پڑھی. یہ کلام اللہ کا معجزہ ہے. اس لیے قرآن شریف اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسے اللہ کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں. اسکول میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو دیکھو، صبح صبح نہاتے ہیں اور سردی ہو گرمی ہو لباس بدلتے ہیں. جب اسکولوں میں جاتے ہیں ادھر کو ٹہل وقت خراب کر کے تنخواہ مہینے میں اپنی لے لیتے ہیں، پڑھائی ہو یا نہ ہو. اور یہاں مدرسوں میں کوئی ہوگا جو روزانہ نہاتا ہو صبح، جیسے مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ صبح روزانہ نہایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ مقامی عجیب تھا تو آپ کے اندر اتنی نفاست تھی، اتنی لطافت تھی کہ روزانہ غسل کیا کرتے تھے. ورنہ تیسرے دن اور بعد تو 8 دن میں جمعے کے دن ہی نہاتا ہے نا. 8 دن میں جمعے کے دن ہی غسل کرنے کی توفیق ہوتی ہے اسے. لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف کتنا مشغول ہوتا ہے، کتنا مصروف ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگا اس کی روحانیت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے. تو یہ قرآن کریم کی نسبت سے جلسہ ہے. اور بھائی اس جلسے میں آپ حضرات کی شرکت، لیکن پچھلے سال مجمع زیادہ تھا، اب سے تھوڑا ہے. معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ میں تھوڑا، یا تو وہ تھک گئے جلسے سنتے. یہاں تو سب سے الگ جلسہ ہوتا ہے اور 1-3 دنوں میں ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جلسے نہیں ہوتے. بہت دور تک ہوتے ہیں بھی، یہاں تو ہمارے علاقے میں ہوتا نہیں. تو یہاں والوں کو بہت دلچسپی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. اس میں کچھ حضرات باہر کے بھی ہوں گے، کچھ گاؤں کے بھی ہوں گے. خیر جن کو اللہ نے توفیق دی وہ آخری تک جمع رہے. کوئی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے، کوئی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا، پیچھے ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اور کوئی کفن میں مٹی ڈال کے اپنا چلا جاتا ہے. کوئی آخر میں دعا کرا کے ہی جاتا ہے، میں مردے کو بخشوا کے جاؤں گا، اس سے پہلے وہاں سے ہلتا ہی نہیں. تو طرح کے لوگ ہیں، کچھ شروع میں آئے جھانک کے چلے گئے، وہ بھی جلسے ہی میں شریک ہیں. کچھ لوگ آئے چندہ دے گئے اور یہاں شامیان وغیرہ کا کھانے کا انتظام کر کے گھر میں جا کے پڑھ کے سو گئے، تو یہ بھی جلسے ہی میں شریک ہیں. جتنی جس کی شرکت ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے.
اور آپ حضرات اب آخر میں دعا کر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی جلسے میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خبر تمہارے دعا کی برکت سے ان سونے والوں کو بھی حصہ عطا فرمائے. تو قرآن کریم وہ ہے جو رحمان نے بیان کیا اور رحمان الرحمان صفت لائے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کا مطلب یہ ہے مہربان ہے وہ جس نے قرآن بھیجا ہے. یہ قرآن کا بھیجنا مہربانی ہے. اور کیسی مہربانی کہ جیسے میں نے اب یہ بھی عرض کیا ہے کہ قرآن شریف کو سننے کے بعد کبھی پرانا نہیں ہوتا. جتنا پڑھو اتنا ہی حرام اتنا ہی تازہ. بلکہ خوش ہوتے ہیں. ایک آدمی تھا حسین پور میں وہ جب بھی قرآن شریف پورا کرتا بتاشے بانٹا کرتا تھا. بھائی کیسے بٹ رہے ہیں آج میرا قرآن پاک پورا ہوا ہے. کسی نے خوشی اس کو ناظرین قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور جب بھی ختم ہوگا بتاشے بانٹتا. تو یہ اللہ کا کلام اتنا شاندار ہے کہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. اور اگر کسی پہ کوئی نظر ہو رہی ہو پڑھ کے شروع کر دو تو بیماری بھی دور ہو جائے. اگر پڑھنے والے کی پاور اور زیادہ ہو طاقتور اس کی توجہ ہو تو اس کی توجہ کی برکت سے بسم اللہ سے بھی اثر دور ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگے کہ میرے سر میں درد ہے بہت علاج کر لیے کسی سے فائدہ نہیں ہوتا وہ تعویذ دے دو. انہوں نے فرمایا تعویذوں کی لوگوں کو بیماری ہو گئی. اللہ کا نام تو لیتے نہیں بس تعویذ تعویذ ہر چیز کا تعویذ. برکت کا تعویذ دے دو. بھائی نماز پڑھتے ہو زندگی میں کبھی کبھی تو کبھی کبھی اگر اللہ تعالیٰ سانس دینے لگے تو بولو آکسیجن لگوانی پڑے گی نہیں پڑے گی ہے نا. آکسیجن لگوانی پڑ جائے گی. اگر سانس کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دینے لگے. اللہ سانس کو برابر دے رہا ہے اور ہم نماز پڑھیں کبھی کبھی اور تعویذ مانگے برکت کا تو بولو بھائی تعویذ سے برکت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے برکت ہوگی. بتاؤ کیسے ہوگی. نماز پڑھو نا تعویذ باندھ لو بس. تو پھر بھائی ایک تعویذ یہاں باندھ لو ایک یہاں باندھ لو گلے میں ڈال لو دروازے میں لٹکا دو برکت تمہارے گھر کی. سارا ابھی پور کنگال سارا ابھی پور بیکارا برکت تو تمہارے گھر میں گھس جائے گی. تو تعویذ تو تمہیں زیادہ باندھ رکھے ہیں تو تعویذوں سے برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے برکت ہوتی. تو انہوں نے کہا اچھا جب ضد کرنے لگا اچھا بھائی نے اچھا بزرگوں کے اللہ والوں کی تعویذ میں اور عاملوں کے تعویذ میں بہت فرق ہے. عامل آدمی جو تعویذ دیتا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر قلم اٹھاتا ہے اور اللہ والے کیوں آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے اس کے مطابق قلم اٹھاتے ہیں. یہ فرق ہے. اس لیے کہ عامل کا ایمان عمل پر ہے. عامل سنا توجہ سے عامل کا ایمان عمل پر ہے اور اللہ والے کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے. فرق ہوا نہ ہوا. تو ایک بزرگ سے کوئی تعبیر لیتا تو کوئی لکھا کرتے تھے اے اللہ میں کچھ جانتا نہیں ہے یہ مانتا نہیں لے بھائی تعبیر لے جائے وہ تو کھول کے دیکھے گا اندر کیا ہے. ہاں آپ کا ایسا دور آ گیا بھائی کھول کے بھی دیکھنے لگے لوگ. ابھی دعا کرتے ہو کل کا ہو رہا اچھا بھائی تعبیر دے دیا جا کر دیکھ کے کھول کے دیکھے کچھ لکھا نمبر لکھا نہیں کچھ. اور اگر اس میں نقش لکھا تو نقش کو جوڑ کے نمبر لگا رہا ہے سکڑا لگا رہا ہے. اب تو تعلیم کھول کے بھی لوگ دے گئے ہو سکتا ہے حضرت نے لکھ کے ہی دے دیا اور نمبر اگلی لگا دیتا بیڑا پار ہو جائے. تو وہ دور تھا اور انہوں نے اسے دے دیا. تو ان بزرگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اور تعویذ موڑ کے جائیں لوگ گلے میں ڈال دیا. اللہ کا حکم اور درخت ٹھیک ہوتا چلا گیا ٹھیک ہو. اور یہ فرمایا دیکھو بھائی تعویذ کو کھول کے نہ دیکھنا. آج بہت اچھا. اب جب 7-6 مہینے ہو گئے تو اس شخص نے سوچا اب تو درد میرا ٹھیک ہو گیا تعویذ کی بھی ضرورت نہیں لاؤ کھول کے تو دیکھ لوں اس میں لکھا کیا ہے. اب جو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کی تھی بس. اب بسم اللہ کو ہلکے پھل کی سمجھی اور تعویذ کو ختم کر دیا. بسم اللہ کا یقین نہیں رہا تو تب بسم اللہ لکھ دی بس. اب تعویذ ختم. پھر درد شروع ہو گیا. پھر پہنچا کہ حضرت درد پھر ہو گیا. تعویذ کہاں ہے جی وہ میں نے کھول دیا تھا کھول کے دیکھا بھی تھا کیا لکھا ہے. پھر یہاں کھول کے دیکھا بھی تھا بس بھائی میرے پاس تو مجھے تعویذ کا ہو گئی. کچھ آمدہ کرنے لگا بہت دوائی کر لی نہیں کا تعویذ دے دو
मदद रहती है। अच्छा आपका तो खोल के देखोगे कि नहीं, और फिर लिखा फिर और दर्द ठीक हो गया। जब ये बीमार हो गया और इंतकाल का करीब वक्त आया तो इसके साथ मेरे दिल में तमन्ना रह जाएगी, भाई तावीज को खोल के तो दिखाई दो क्या लिखा है। मैं मर तो रही हूँ, तो मतलब मुझे पता चल जाए अब के मरतबा हजरत ने क्या लिखा था। जब खोल के तावीज देखा तो फिर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतनी शानदार आयत है। आमिर लोग जो कहते हैं इसके 19 मुवक्किल हैं, 19 मुवक्किल है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह के। तब आप अंदाजा लगाओ कि कुरान शरीफ कितना शानदार है। अगर किसी को बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के दम कर दे तो कितना बड़ा फायदा हो। अभी यहाँ कैराने में एक आदमी ट्रक लेके चला और वो ट्रक का लोहे का भरा हुआ किसी लाला का, ये मजदूरी में ले जा रहा था किराए पर। तो रास्ते में चोरों ने अपहरण कर लिया और ले गए। अब ये बेचारा परेशान हो रहा तो मेरे पास फोन आया, कहने लगे कि इस तरह मामला में तो मारा जाऊंगा, गरीब आदमी रो रहा है फोन पे, क्या करूं। 8 लाख 8.5 लाख का लोहा बता रहा है वो लाला, और वो सारा दंड मेरे दिन में छेप रहा है। मेरी तो गाड़ी भी गई और 8.5 लाख कहाँ से, और रो रहा है। मैंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका विरोध करो और 1-2 तस्वीर बैठ के पढ़ो आंखें बंद कर। मैं उसमें तो धुन लगा दूँ, जिसके लगती है वो ज्यादा करता है, वो तो धुन लगा दी चलते फिरते इन्ना लिल्लाहि इन्ना। और जब मैंने बताया कि पढ़ने के लिए, वो रोजाना पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का हुक्म, मैंने कहा था 7 दिन का अमल है, उसने पढ़ना शुरू किया 9वें दिन। जब 9 दिन हो गया फिर भी नहीं छोड़ा, 1 हफ्ते के बाद पढ़ता रहा। यहाँ तक के सनोली जो है पानीपत जाते हुए रास्ते में, वहां पर वो गाड़ी रुकी, पुलिस वालों ने रोकी, रिपोर्ट करी रखी थी, नंबर पहचाना, गिरफ्तार कर लिया उसको। इस तरह नहीं, आओ अपनी गाड़ी देखो। आकर देखा जो कतू माल सारा का सारा भरा भराया। 9वें दिन अल्लाह ने वापस कर दिया। देखा अल्लाह के कलाम की ताकत। ये कलाम इलाही यहाँ मदरसे में पढ़ा जाता है, जिसका जलसा हो रहा है। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक दे। अगर अमल नहीं कर सकते और भी कुछ कर सकते, पढ़ नहीं सकते, इतना तो कर सकते हो। घर में रखा है, मस्जिद में रखा है, उठा कर सर पे रख लो और सीने से लगा लो और कहो ये अल्लाह ये तेरा सच्चा कलाम है। बोलो अल्लाह राजी होगा नाराज होगा। कारी साहब जा रहे हैं, चले गए, हाफिजी जा रहे हैं मस्जिद में से मदरसे में से, हाफिजी आ जाओ चाय पीते जाओ, चाय पी लो। अरे कुछ तो पानी तो पीते जाओ, कुछ तो करो। क्यों? इसलिए कि इसके सीने में अल्लाह का कुरान है। तो बोलो अल्लाह राजी होगा नाराज होगा? राजी होगा। तो राजी करना चाहते हो अल्लाह को, और जब अल्लाह राजी होगा तो मारे के न्यारे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। आज हमसे अल्लाह नाराज है, और भाई नाराजगी को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला अपने बदल से हमें माफ फरमाए। ये सारा निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। इसराइल जो आज इजराइल फलस्तीन को मार रहा है और तबाह बर्बाद कर रहा है, ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। किसी और के बोलो, सारे अरब के लोग हुकूमत में हाथ रख कर बैठी नहीं बैठी। अब ऐलान किया है वोट के दिन मीटिंग होगी, हंगामी मीटिंग होगी वोट के दिन। इन्हें जो गुरुद्वारा डाल दिया, अपना कर लो, तुम करो जो हमारे साथ। तो देखिए आप हजरात, ये सब अल्लाह का निज़ाम। पहले लोगों ने गुनाह किया, अल्लाह ने कौमों को मिटा दिया, और इजराइलियों ने इतने गुनाह किए, इतने जुल्म किए, इतने अल्लाह ताला का बचाना मार भी दिए। बहुत मर चुके यहूदी पहले तारीख में उठा के देखो, लेकिन इसके बावजूद फिर मौजूद है। ये अल्लाह की एक हिकमत है, अल्लाह ताला की एक मसलिहत है। और मसलिहत ये है, मैं बता दूँ आपको कि इजराइल का फलस्तीनियों का भी और अरबों का भी दिमाग सही करने के लिए अल्लाह ने इनको बचा के रखा है, इनसे काम ले। बोलो, जब बादशाह नाराज होता है तो जिल्लात को हुक्म देता है, इस मेरे बेटे के 5 कोड़े मारो। अब जल्लाद देख रहा है, बादशाह को देख रहा है, शहजादे को भी देख रहा है कि मारूं तो कैसा ना हो, बादशाह की नजर बदल जाए, मेरे कोड़े पड़ने लगे तो मारेगा तो, लेकिन डरता होगा बादशाह की निगाह से। तो बादशाह जल्लाद से बेटे के कोड़े लगवा रहा है। क्यों?
اس لیے کہ بادشاہ بیٹے سے ناراض ہے. اب سمجھ میں آئی بات. اچھا چاروں طرف عالم کہہ رہے ہیں. ابھی وہ مولانا تقریر کر رہے تھے, وہ کہہ گئے سورہ مزمل پڑھا کر. سورہ مزمل تو کیا پڑھیں گے؟ 10 روپے صدقہ بھی کرنا گوارا نہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے جب عراق میں صدام حسین پر حملہ ہو رہا تھا اور سارے ملک حملہ کر رہے تھے, اس وقت میں لوگوں نے دیگیں اتاری تھی, اس کے نام سے صدقہ کیا. چاروں طرف دیگیں اتر رہی تھی اور صدقہ کر رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, بے نمازی بھی دعا مانگ رہے تھے, بچے بھی دعا مانگ رہے تھے. تو جان بچتی چلی گئی. جب کئی دفعہ ایسا قصہ ہوا تو لوگ کہنے لگے ارے یہ تو نہیں کھیلتے رہیں گے بھائی, کچھ نہیں ہونا کرتے کہ کچھ نہیں کرنے کے. تو ویسے چلا رہے بات, نہ پھر صدقہ کرا نہ دعا مانگی. اللہ نے بیٹا درخت کری گیا. اس کا چھوٹا نہیں چھوٹا صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو کم از کم 10 روپے بھی روزانہ صدقہ کرتے ہیں. اللہ سے کوئی اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں فلسطینی, ساری دنیا کا کفر آج اس کے خلاف ہے. ساری دنیا کا کفر آج اس کا ہمارے اسلام کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فیصلہ اللہ سے آئے گا. تو بولو دعا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو بھائی مولانا روم نے قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کھونٹی ٹھوک رہا تھا دیوار میں. جب وہ کھونٹی ٹھوک رہا تھا تو دیوار نے کہا, اے کھونٹی سے کہا میرے اندر بھی گھسی آ رہی ہے, میرا سینہ چیر رہی ہے. تو کھونٹی نے کہا مجھے مت کو, اسے کو تو پیچھے سے آ کے ہتھوڑا میرے اوپر پڑ رہا ہے. وہ ہتھوڑا مجھے اندر کو ٹھوک رہا ہے, مجبور کر رہا ہے. اس نے ہتھوڑے سے کہا دیوار نے, ارے ہتھوڑے تو کیوں اس کے اوپر پڑ رہا ہے, آگے اسے دھکیل رہا ہے, میری سینہ چیر رہی ہے. تو ہتھوڑے نے کہا مجھے مت کو, کہا اس ہاتھ کو کہو جو پکڑ کے مجھے اٹھا کے اس کو مار رہا ہے. اس ہاتھ سے کہو جو مجھے اٹھا کے ہتھوڑے کو اس کو مار رہا ہے کھونٹی پر. دیوار نے فریاد کی ہاتھ سے, ارے ہاتھ تو اتنا ظلم کیوں اٹھا رہا ہے کہ تو ہتھوڑے کو ستا رہا ہے اور ہتھوڑا کھونٹی کو ستا رہا ہے اور کھونٹی مجھے ستا رہی. تو ہاتھ نے کہا مجھے مت ملامت کر, بلکہ اس طاقت کو جو طاقت مجھے ہاتھ میں اٹھاتی ہے مٹھ اور مجھے ہتھوڑے پہ لے جاتی ہے اور جا کے اس میں لگواتی ہے. تو ہاتھ طاقت سے اٹھے گا نہیں اٹھے گا بھائی؟ نہیں, تمہارا ہاتھ تو بغیر طاقت کے اٹھتا ہو, ہے نا, طاقت سے اٹھے گا نہیں. تو دیوار نے فریاد طاقت سے کی کہ تو کیوں پریشان کر رہا ہے, سب کو تو نے بے کر رکھا ہے. طاقت نے کہا مجھ سے مت ملامت کرو, مجھے مت کہو, اس ارادے کو کہو جو آگے مجھے اٹھاتا ہے. وہ ارادہ آتا ہے اور طاقت کو اٹھاتا ہے, اٹھ, پھر میں وہ ہاتھ کو اٹھاتا ہوں اور ہاتھ ہتھوڑوں کو اٹھاتا ہے. پھر یہ سارا قصہ چلتا ہے. پھر دیوار نے ارادے سے کہا, ارادے نے کہا مجھے ملامت مت کرو. کہا اور اندر سے دل میں سے یہی آرڈر آیا تھا ارادے کو. تو ارادہ حرکت میں آیا, پھر طاقت حرکت میں آئی, پھر ہاتھ حرکت میں آیا, پھر ہتھوڑا حرکت میں آیا, پھر ٹوٹی. اب اندر دل میں کسے دیکھے, اندر دل میں دکھائی دیتا نہیں بھائی کہاں ہے. تو اب آپ ذرا سا سمجھے, یہاں پہ اگر کام کر رہی سب کی نہیں کر رہی ہے, کر رہی ہے سب کے اگر کام کر رہے ہیں, یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہ اندر جو دل کے اوپر سے آسمان تک عرش الہی تک چلا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم جو ہوگا وہی آج انسانوں کے دلوں میں آئے گی اور وہی ہاتھ حرکت کریں گے, وہی جو ہتھوڑا حرکت کرے گا اور وہی ڈیوٹی کام کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دعا ضروری ہوئی نہیں ہوئی کہ اللہ فیصلہ کرتے, اور جب فیصلہ وہاں سے پتہ کا آ جائے گا تو انشاءاللہ پتہ ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف دلیل ہونے کا فیصلہ ہوگا تمہاری طاقت کوئی بچا نہیں سکتی, زمین جائیداد تمہیں نہیں بچا سکتی. یہاں پرانے بڑوت کی طرف لائن میں سے کسی گاؤں سے جاٹ آیا تھا, زمین کا بینامہ کیا تحصیل میں اور روپے لے کے گاڑی میں رکھ کے اور چل دیا. آگے چل کر لائن پر بڑوت روڈ پر 2 موٹر سائیکل والے آگے آئے اور گاڑی روک کر سارا روپیہ چھین کے صاحب گئے. اب وہ جاٹ چودھری سر میں مار مار کے رو رہا ہے, ٹکرا رہا ہے. کیا ہوا؟ کہتے زمین بھی گئی اور روپے بھی گئے. بولو فیصلہ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ زمین بھی گئی. تو کہیں تم پر راضی ہو رہے ہو زمینوں پر, جائیدادوں پر, طاقت پر, اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے اور کسی پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بدل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائی یہ جلسہ
یہاں مدرسے کا جو ہے کارنامہ تمہارے سامنے لائے گا کہ کتنے بچے پڑھے، کیا آمد ہے، کیا خرچ ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کسی اللہ والے کو بڑھا کے کوئی دین کی بات سنوا دیتے ہیں، کیا خبر کسی کے دل پہ کس کا اثر ہو جائے اور بات کو اثر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں جا رہے تھے، اوپر جلسہ ہو رہا تھا ہال پر، تو وہاں جب سینے میں وہ چڑھنے لگے اوپر سے بھنگی آ رہا تھا، تو بھنگی دیکھ کے کیوں سکڑ گیا دیوار کی طرف کو، پہلے بھنگی کیوں سکڑ گیا دیوار سے لگ گیا۔ حضرت نے دیکھا یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، بھائی کیا بات ہے، کون ہو تم؟ بیچارے کام سے کہا اجی میں ہوں صفائی کرنے والا، میں ہوں صفائی کرنے والا۔ تو حضرت نے لمبا سانس کھینچ کے فرمایا اچھا ارے بھائی تو میرے دل کی بھی صفائی کر، جب تو صفائی کرنے والا ہے تو میرے دل کی بھی صفائی کر۔ بس میں کہہ کے اوپر چلے گئے، وہ چلا گیا، آج آپ کو بیان کرنے لگے۔